کسی کو زیادہ صفائی مت دو اپنی سچائی کی، اگر تم سچے ہو تو اللہ بے شک جانتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہر چیز اٹھائی جا سکتی ہے سوائے گرے ہوئے سوچ کے، ان خواہشوں کو آگ لگا دو جن میں رب کے سوا کسی اور کے سامنے بھی جھکنا پڑے۔ اپنی زندگی کا دوسرا سے موازنہ نہ کرے، آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کا سفر کیا ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، نیچے رہنا ایک انتخاب ہے۔ جو خطرہ مول لینے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات کے مطابق نہیں ہے، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو کھو دیتا مٹ کر کے بہار کے دن آئیں گے۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتی ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے اور امید رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں اور اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے۔ ہم نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ جب تک آپ کو تکلیف نہیں ملتی تب تک آپ کسی بھی چیز میں تبدیلی نہیں لاتے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے اپنے ہی وزن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ انسان کے الفاظ نہیں بولتے، بس اس کا وقت بولتا ہے۔ جب کنواں خشک ہو جاتا ہے تب لوگوں کو پانی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، لہذا آپ کے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لے اللہ آپ کو بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا، چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم نہیں کیوں نہ ڈال دی۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ چوتھی، بندے میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ جب تمہاری پاس رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو اپنے سر کو زمین پر رکھ کر رو لیا کرو۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور باقی سب کچھ نقطۂ نظر کا معاملہ ہے۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے
کہ چاہے قرآن ایک ہی آیات کو لیکن وہ آیات آپ کے عمل میں ہو، لوگوں کے نتائج پر توجہ دے، ان کے ارادوں پر نہیں۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئے۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمانڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے شان و شوکت کی آلات استعمال کریں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے، دروازہ فوراً مت کھولا کرے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ خیر سگالی کے رشتے پتلے دھاگے ہوتے ہیں، جبکہ باہمی دلچسپی کے رشتے فولاد کی زنجیروں کی طرح ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے، وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری بری حالات کے حساب سے کرو۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جسے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی اگر یہ 3 اصول اپنا لو: یقین، نظم و ضبط اور بے لوثی لگن۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہونا اس کی اصلاح کی ابتدا ہوتی ہے۔ کوئی انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے عظیم نہیں بنتا، بلکہ کسی بھی انسان کو عظیم اس کا کردار بناتا ہے۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دے، کیونکہ کوئی بھی اپنا اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے، بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لے گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ماہ کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کرے جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصہ میں ہو تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
مصیبت عارضی ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخی بات کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنا اوپر تلخی بات سننا ہمیں گوارا نہیں۔